بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو ہے وہ ٹاپک ہے صدقہ فطر اور فدیہ صوم کے حوالے سے۔ اس کے اندر چند باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ صدقہ فطر کب دیا جائے، صدقہ فطر کون دے گا، اور صدقہ فطر کس کو دیا جائے اور صدقہ فطر کس کو نہ دیا جائے، اور صدقہ فطر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سے اجناس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ صدقہ فطر کون دے گا۔ صدقہ فطر دینے کے لیے ایک تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، جو بندہ صاحب نصاب ہوگا اس پر صدقہ فطر ہے۔ دوسرے نمبر پہ صدقہ فطر میں صاحب نصاب کون شخص ہے، اس میں 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی پائی جائے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر ہے۔ سونا ہو، صرف خالصتاً سونا ہو 7.5 تولے اور کوئی چیز نہ ہو تو اس پر صدقہ فطر ہے۔ خالصتاً چاندی ہو 52.5 تولے تو اس پر صدقہ فطر ہے۔ خالصتاً سونا چاندی نہ ہو، نقدی کرنسی پیسے ہوں موجود ہوں جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوں تو اس کے اوپر صدقہ فطر ہے۔ اسی طرح مال تجارت ہے، مال تجارت اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر ہے۔ اسی طرح خالص سونا بھی موجود نہیں، خالصتاً صرف چاندی موجود نہیں، اسی طرح نقدی مال بھی اتنا نہیں، نقدی کرنسی پیسہ وغیرہ اتنا نہیں، اور مال تجارت بھی نہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو ملایا جائے، سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی پیسہ ہے، کچھ مال تجارت ہے، اگر ان تمام کو ملایا جائے اور وہ سارے ملا کر وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچتے ہوں تو پھر یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر ہے۔ تو یوں ترتیب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ باقی صدقہ فطر کے اندر جنس کون سی ہے، اس میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گندم، جو، کھجور اور کشمش، یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی تھیں۔ گندم کا ایک حساب ہے، آگے جو اور کھجور اور کشمش کا الگ حساب ہے۔ گندم 2.25 کلو اور احتیاطاً 2 کلو، 2.25 کلو احتیاطاً 2 کلو، اپنے علاقے کے حساب سے جو اس کا ریٹ چل رہا ہو، 2.25 کلو سے لے کر 2 کلو کے حساب سے آپ فی بندے کا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اسی طرح میں آگے بتاؤں گا کہ یہ گندم کس کے لیے ہے، جو کس کے لیے، کھجور کس کے لیے، کشمش کس کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے 3.5 کلو، اسی طرح کھجور 3.5 کلو اور کشمش 3.5 کلو، یہ حساب ہوگا۔ اس حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے، اپنے علاقے کے حساب سے اس کا ریٹ لگوائیں، اس کی قیمت معلوم کریں، جو قیمت وہاں آپ کے علاقے میں پائی جاتی ہے اس حساب سے آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ پہلی اس کے اندر گندم کے اندر یہ بات دیکھیں کہ گندم کا صدقہ فطر وہ بندہ ادا کرے جو بالکل غریب ہو۔ یہ غریب کا مطلب صاحب نصاب تو ہو لیکن اس کی مالی حیثیت کمزور ہو تو وہ اس کے حساب سے گندم کے حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر ایک بندے کو اللہ نے وسائل بہت زیادہ دیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب وسعت ہے، اللہ نے بہت وسیع رزق دیا ہوا ہے، تو وہ گندم کو چھوڑے، وہ اپنا صدقہ فطر اس کے جو کے حساب سے یا گندم کے آٹے کے حساب سے یا اس کو کھجور کے حساب سے دے۔ پھر کھجور میں بھی 3 قسمیں ہیں، ایک کھجور لو کوالٹی کی ہوتی ہے، ایک متوسط درجے کی ہوتی ہے اور ایک اعلیٰ معیار کی اعلیٰ درجے کی کھجور ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ نے بہت زیادہ وسائل دیے ہیں تو وہ عجوہ کھجور کا انتخاب کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل کم دیے ہیں تو وہ درمیانی کھجور کا انتخاب کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کم درجے کے وسائل دیے ہیں تو وہ پھر کھجور کا انتخاب کرے جو عام بازاروں میں بکتی ہے، اس حساب سے اس کا ریٹ مقرر کر کے وہ اس کا صدقہ فطر ادا کرے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے وسائل کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا ہوا ہے، بہت زیادہ اس کے وسائل ہیں، اللہ نے بہت زیادہ رزق کی فراوانی دی ہوئی ہے، تو وہ کھجور کو، جو کو اور گندم کو اور آٹے کا انتخاب نہ کرے بلکہ وہ کشمش کا حساب کرے۔ جیسے ہمارے علاقے کے اندر خوشاب کے گرد و نواح میں جو گندم کا ریٹ ہے
وہ 1.25 کلو 2 کلو احتیاطاً 200 روپے بنتے ہیں، اور آٹے کا جو ریٹ ہے وہ 300 بنتا ہے، اور اسی طرح کھجور کا 1750 بنتا ہے، اور کشمش کا 2800 روپے فی بندے کا فدیہ بنتا ہے۔ اگر یہ آپ اپنے علاقے کے حساب سے اس کے ریٹ معلوم کر لیں، کشمش 3.5 کلو، کھجور 3.5 کلو، جو 3.5 کلو، آٹا 3.5 کلو، اس حساب سے آپ اس کا ریٹ مکمل معلوم کر کے پھر آپ اس کا صدقہ فطر ادا کریں۔ یہی صدقہ فطر، صدقہ صوم بھی، فدیہ صوم بھی یہی ہے۔ جو صدقہ فطر کا ریٹ ہے، یہ فدیہ صوم کا ایک بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹروں نے اس کی ہلاکت کا خدشہ لکھا، تو ایسے بندے کو اگر وہ فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے اپنے روزوں کا، تو وہ روزوں کے حساب سے، اگر مال والا ہے تو وہ ان چیزوں کا، گندم کا انتخاب نہ کرے، بلکہ جاؤ کھجور کشمش کا انتخاب کرے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فراوانی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو پھر وہ گندم کے حساب سے جیسے 200 روپے صدقہ فطر بنتا ہے، فی روزے کا، فی نماز کا صدقہ جو صوم بنے گا، فدیہ صوم، وہ بھی 200 روپے بنے گا۔ اس حساب سے وہ اپنے پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ اس کے اندر دوسری بات کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے، جن جن لوگوں پر زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، جن جن لوگوں کو آپ عشر دے سکتے ہیں، جن لوگوں کے اوپر آپ صدقات دے سکتے ہیں، ان لوگوں کو آپ صدقہ فطر دیں گے۔ فدیہ صوم کا جو فدیہ ہے، روزوں کا فدیہ، وہ بھی انہی بندوں کو دیں گے جو مستحق ہیں، جیسا کہ وہ زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، انہی لوگوں کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، 4 قسم کے لوگوں کو آپ صدقہ فطر، روزے کا فدیہ، زکوٰۃ کا پیسہ آپ نہیں دے سکتے۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے سید اسے کہتے ہیں جس کا تعلق، جس کی نسبت، جس کی نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی سے آ رہی ہو، اس کو سید زادہ کہتے ہیں، اور فارسی کے اندر اس کو شاہ بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، روافظ نہ سید ہیں نہ شاہ ہیں، ہمیشہ یہ یاد رکھنا، اور ان کو کبھی آپ صدقہ اور زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتے، ان پہ لگتی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آل رسول سید زادوں کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، پاکیزہ نسب ہے، اور یہ زکوٰۃ، صدقہ فطر، یہ میل کچیل ہوتی ہے اپنے مال کی، تو ان کو اگر دینا ہے تو ہدیہ دیں، آپ ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پہ مالدار آدمی کو جو خود سے بے نصاب ہو، آپ اس کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے، فدیہ صوم بھی نہیں دے سکتے، اور اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ تیسرے نمبر پہ والدین کو، یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، والدین، دادا، پردادا، جن سے آپ کا رشتہ نسب آ رہا ہے، ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو، یعنی جس سے آپ کی نسل چل رہی ہے، آپ کی اولاد ہے، ان کی اولاد ہے، پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں، ان تمام رشتوں کے علاوہ باقی آپ کے عزیز و اقارب جتنے بھی، آپ ان کو صدقہ فطر اور فدیہ صوم ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین احکام سمجھنے کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ دین کے اوپر چلنے کی اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔